السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، ہمارے سامنے کئی طرح کے مسائل آتے ہیں اور ظاہر ہے کہ یعنی ہمیں تو روزانہ نت نئے مسائل سے، نئے لوگوں سے واسطہ پڑتا رہتا ہے۔ کئی طرح کے لوگ کئی طرح کی مشکلات ہمارے سامنے لے کے آتے ہیں۔ ان میں زیادہ تر جو کیسز ہوتے ہیں وہ مالی مشکلات کے بھی ہوتے ہیں۔ اسی طرح بچیوں کی شادیوں کے حوالے سے بھی ہوتا ہے، کسی کے اوپر جادو کی وجہ سے یعنی اپنا بیماریاں وغیرہ مسلط ہوتی ہیں، ہر طرح کے لوگ آتے ہیں۔ تو مالی مشکلات میں کئی لوگ ایسے آتے ہیں کہ جو بہت اونچے پرواز کر رہے تھے، کاروبار ان کا بہت بہترین جا رہا تھا، اور اچانک ایسا بیٹھا کہ زمین پر بھی آنے کے بجائے نیچے پاتال میں چلا گیا۔ تو اس طرح کے کئی مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ واقعتاً یہ کسی نے جادو کے ذریعے ان کے کاروبار کو بالکل بند کر کے رکھ دیا، جیم کر کے رکھ دیا ہے۔ اور جادو کے ذریعے ایسا کیا جانا ممکن ہے، یہ میں پہلے بتلا دوں۔ جادو ایک مسلمہ حقیقت ہے، اس کے ذریعے سے یہ خواستیں کی جاتی ہیں اور ان خواستوں کا ہونا ممکن ہے۔ اور ہم نے ایسے بیسیوں لوگوں کا علاج کیا ہوا ہے، بیسیوں کیا سینکڑوں لوگوں کا علاج کیا ہوا ہے۔ تو اگر آپ کاروباری طور پر دیکھیں کہ مکمل طور پر تباہ ہو گئے ہیں، آمدن کے سارے وسائل جواب دے گئے ہیں، وسائل ہوتے ہوئے آپ کاروبار نہیں کر پا رہے ہیں، سامان موجود ہے خریدنے کے لیے کوئی نہیں آتا، ریٹ سستا کرتے ہیں تو کوئی نہیں خریدتا، ریٹ مہنگا کرتے ہیں تو کوئی خریدنے کو تیار نہیں، اور ریٹ مارکیٹ کے برابر رکھتے ہیں تو بھی کوئی خریدنے کو تیار نہیں۔ گاہک کسی بھی صورت آپ سے مطمئن نہیں ہو رہا، حالانکہ کوالٹی بھی، ریٹ بھی، ہر اعتبار سے آپ گاہک کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں۔ تو اس صورت میں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ معاملہ کہیں گڑبڑ ہے، کوئی ایکسٹرا آرڈنری بات ضرور موجود ہے، اور اسی ایکسٹرا آرڈنری بات کو ہم کہتے ہیں کہ اسے جادو سمجھ لیں۔ اگر ایسے حالات ہوں تو پھر ایک ایسا طریقہ میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ جس طریقے نے مجھے ایک انتہائی برے وقت میں یوں سہارا دیا کہ میں کھڑا ہو گیا۔ یہ اس دور کی بات ہے جب میں ابھی روحانیت کی طرف نہیں آیا تھا۔ اللہ پاک نے بہت دیا، وسائل بہت اچھے تھے، پاکستان میں بھی بہت اچھی کمائی کر رہا تھا، سعودیہ چلا گیا، وہاں تو پانچوں گھی میں تھیں، کانٹریکٹنگ کر رہا تھا اپنی، سارا کچھ بہترین چل رہا تھا۔ لیکن اچانک سارا کچھ سٹک ہو گیا۔ واپس آیا میں 24 ویزے لے کر یہاں سے اپنے فورس بھرتی کرنے کے لیے، اپنے عامل اور لیبرز وغیرہ بھرتی کرنے کے لیے۔ ہماری اپنی کنسٹرکشن کمپنی چل رہی تھی اور ایک بہت بڑی کمپنی کے ساتھ میرا ایگریمنٹ تھا، لیکن بندے بھرتی کر لیے، ویزے ان کے لگوا دیے، خود اپنا جانے کو جی نہیں چاہا۔ میں نے انکار کر دیا۔ جو پارٹنر تھا اس کو میں نے کال کر دی، میں نے کہا جی میں نہیں آتا۔ اس دور میں یہ واٹس ایپ وغیرہ یہ چیزیں نہیں تھیں، تو خالی ٹیلی فون کا اور ان چیزوں کا رابطہ تھا۔ اس بیچارے کی بار بار کال رہی، میں نے کہا بھائی نہیں، میں نے نہیں آنا۔ یہاں پر میں نے 3-4 جگہ انویسٹمنٹ کی اور تقریباً 11-12 لاکھ روپیہ اس دور میں، یہ میں بات کر رہا ہوں سن 83 اور 84 کی، جس دور میں 4-5 ہزار روپے تولہ سونا تھا، اور جس گلشن راوی میں آج ہم بیٹھے ہیں، جس پلاٹ پہ بیٹھے ہیں، آج جو 17 لاکھ روپے مرلہ بھی نہیں مل رہا، وہ اس وقت 11,000 روپے مرلہ میں تھا۔ تو اس دور میں یعنی جو میرا نقصان ہوا، آج کا لگانا 3-3.5 کروڑ کا نقصان ہوا، سب ملیا میٹ۔ عجیب حالت ہو گئی، بہت اچھے حالات دیکھنے کے بعد بالکل زمین کے اوپر آ گیا۔ میں تو سعودیہ جانے سے پہلے یہاں پر بہترین الحمدللہ یعنی مالی طور پر بہت یعنی ویل آف تھا۔ خیر یہ حالات آئے اور شادی بھی انہی دنوں ہوئی میری، شادی اور ساتھ میں یہ حالات ہو گئے۔ تو مجھے اس وقت ایک بزرگ تھے، ہمارے دوست تھے، انہوں نے فرمایا کہ آپ 72 بار روزانہ سورۃ مزمل شریف پڑھا کریں۔ میں نے وہ پڑھنی شروع کر دی۔ 8-10 دن گزرے تو میرے چچا جان آئے راولپنڈی سے، تو انہیں بھی پتہ چلا۔ انہوں نے کہا بیٹے آپ میرے کہنے پر سورۃ مزمل شریف شروع کریں، لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ عشاء کی فرض اور سنتیں پڑھ کے وطروں سے پہلے آپ نے پڑھنی ہے، یعنی وطر پہلے نہیں پڑھنے، وطر اس کے بعد پڑھنے ہیں، ٹائم جو بھی ہو، یہ ضروری نہیں کہ عشاء کے ساتھ ہی کریں،
آپ 1 گھنٹے بعد 2 گھنٹے بعد بھی کر سکتے ہیں، یا یہ پڑھ لیا ہے وطر اس کے گھنٹہ 2 گھنٹے بعد پڑھ لیں۔ مقصد یہ کہ وطروں سے پہلے یہ کرنا ہے، 2 کام کرنے وطروں سے پہلے۔ ایک سورہ مزمل صرف 1 بار پڑھنی ہے لیکن ہماری بتلائی ہوئی ترتیب پر، اور دوسرا یہ کرنا ہے کہ تم نے یا مغنی یا مغنی یا مغنی، یہ عمل جو ہے یہ کرنا ہے 1100 بار۔ 1100 بار یہ پڑھ کے اس کے بعد اسی وقت چاہو یا اس کے کچھ دیر بعد چاہو آپ یعنی اپنا پڑھ لیں۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ دعا بھی مانگ لیں اللہ پاک سے، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کا راستہ کھولنا شروع کر دیں گے۔ سورہ مزمل پڑھنے کا وہ خاص طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ یہ ہے کہ 5 مقامات ہیں، جن 5 مقامات کو ہم نے 7 بار دہرا کے پڑھنا ہے۔ میں ابھی آپ کے سامنے وہ بیان کر دیتا ہوں۔ سورہ مزمل کھولیں گے تو ان مقامات پہ آپ نشان لگا رہے ہیں۔ سب سے پہلے یا ایھا المزمل یا ایھا المزمل یا ایھا المزمل، اس کو 7 بار آپ پڑھیں۔ پھر 5-7 آیات کے بعد آگے ایک آیت آتی ہے پوری، وہ پوری پڑھنی ہے۔ رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا، رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا۔ اچھا، پھر دوسرے رکوع میں چلے جائیں۔ پہلا رکوع مکمل ہو گیا، اگلا رکوع جو ہے نا وہ پورا رکوع ایک آیت پر مشتمل ہے۔ اب اس کے 3 چھوٹے چھوٹے حصوں کو 7 بار دہرانا ہے، اور ان میں پہلا کیا ہے؟ واللہ یقدر اللیل والنہار، واللہ یقدر اللیل والنہار، واللہ یقدر اللیل والنہار، یہ آپ نے 7 بار پڑھنا ہے۔ اور پھر یبتغون من فضل اللہ، یبتغون من فضل اللہ، یبتغون من فضل اللہ، یہ بھی 7 بار پڑھنا ہے۔ اور اخیر میں آیت جہاں پہ ختم ہوتی ہے، آخری جملہ آپ نے پڑھنا واستغفر اللہ ان اللہ غفور الرحیم، واستغفر اللہ ان اللہ غفور الرحیم، اس کو بھی 7 بار پڑھنا ہے۔ تو یہ ٹوٹل 5 مقامات ہیں۔ یہ ہمارے اس بیان کو سنتے جائیں، ساتھ ادھر اپنے قرآن پاک پہ آپ نشان لگاتے جائیں۔ ان کو 7 بار دہرا کر آپ نے سورہ مزمل صرف ایک ٹائم پڑھنی ہے۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ یا مغنی پڑھنا ہے 1100 بار۔ اچھا، میں یا مغنی بتلاتا ہوں، کئی لوگ پھر آگے یا مغنیو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ عربی میں یا کے اوپر پیش نہیں پڑھی جاتی، ٹھیک ہے نا؟ اسے یا مغنی پڑھیں گے، یا مغنیو نہیں، ٹھیک ہے؟ یہ غلط ہے۔ یہ 41 دن تک مسلسل ایسا عمل کریں، ٹھیک؟ 41 دن کے بعد پھر عمل کی ترتیب ختم ہو جائے گی، یعنی عشاء کے بعد یا وطروں سے پہلے یہ پڑھنا ضروری نہیں ہوگا، لیکن عمل آپ جاری رکھیں تاکہ اللہ کرے آپ کو اللہ پاک کی طرف سے فتوحات اور زیادہ ملتی رہیں۔ وہ یہ ہوگا کہ اس کے بعد آپ 11 بار صبح و شام سورۃ مزمل پڑھ لیا کریں جب بھی ٹائم مل جائے۔ اور وہ سورہ قریش جو ہے نا، اس کا تو ویسے بھی کوئی ٹائم نہیں ہے، دن میں رات میں جب آپ کو ٹائم ملے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو یا مغنی ہے، اس کو اگر وطروں سے پہلے پڑھ لیں تو بہت اچھا ہے، نہیں تو یہ بھی دن میں رات میں جب آپ کا جی چاہے پڑھ لیا کریں۔ یعنی اب آپ سے وہ جو ٹائم کی پابندی تھی وہ اٹھا لی گئی ہے، سورہ مزمل میں تکرار کی پابندی تھی وہ بھی اٹھا لی گئی ہے، لیکن عمل آپ پھر بھی جاری رکھیں۔ اچھا، کچھ لوگ پوچھتے ہیں جی کب تک جاری رکھیں؟ میرے بھائی، جب تک آپ کو رزق کی ضرورت ہے، جب تک آپ دکان پہ جا رہے ہیں، جب تک آپ آفس پہ جا رہے ہیں، جب تک آپ رزق تلاش کرنے کے لیے اپنے کسی بھی سورس آف انکم کے پاس جا رہے ہیں، تب تک آپ اس کو بھی سورس آف انکم سمجھتے ہوئے اختیار کیے رکھیں۔